بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح جانی جہاد میں پیچھے نہ رہے، اسی طرح انہوں نے مالی جہاد میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مالی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تصدقوا فإنی اريد ان ابعث بعثا، میں ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مالی تعاون پیش کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور جلدی واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عندي 4000 الفان منها اقرضتهما ربی والفان ترکتهما لعیالی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 4000 کی رقم ہے، میں اس میں سے 2000 اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں اور باقی 2000 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک اللہ لک فیما امسکت، جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تم کو برکت دے، اور جو کچھ تم نے بچوں کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو برکت سے نوازے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، تو اس وقت جس طرح جانی قوت کی ضرورت تھی، مالی وسائل کی ضرورت بھی اس سے کسی طرح کم نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف رومی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور وہ ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، اور دوسری طرف مدینے میں قحط کا زمانہ تھا، راستہ طویل اور سامان سفر تھوڑا تھا، خصوصاً سواریوں کی تو اتنی کمی تھی کہ بہت سے مسلمان جو غزوے میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سواریاں نہیں تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بھرپور جذبے اور بڑی حسرت کے ساتھ سواری کے لیے درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اس وجہ سے واپس کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زائد سواریاں نہیں تھی جو ان کو دیتے۔ چنانچہ مجبوراً وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، اور ان لوگوں کا نام بکائین یعنی رونے والے اور اس لشکر کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی والا لشکر پڑ گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے لب کے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خرچ کرنے والوں کی صف اول میں شامل تھے۔ انہوں نے 200 اوقیہ کی مقدار میں بڑی رقم دین کے لیے پیش کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انی لا ارى عبد الرحمن الا مرتکبا اثما فما ترک لأہلہ شیئا، میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، هل ترکت شیئا لأہلک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن کیا تم نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، نعم ترکت لهم اکثر مما انفقت واطیبا، ہاں میں نے ان کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو میں نے خرچ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، کم کتنا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ما وعد اللہ ورسولہ من الرزق والخیر والاجر، گھر پر وہ چھوڑا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر، اجر و ثواب اور رزق کا وعدہ کیا ہے۔ خصوصی شرف، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک میں قیام کے دوران اللہ جل جلالہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسے شرف سے نوازا جو تمام مسلمانوں میں سے صرف انہی کے لیے مخصوص تھا، اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز کھڑی ہو گئی۔ ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نمازیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور کتنا بڑا شرف ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی فضل و شرف کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو سرور عالم امام الانبیاء حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف حاصل ہو۔ امہات رضی اللہ تعالی عنہن کی خدمت اور ان سے حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب وہ سفر میں نکلتی تو یہ ان کے ہم سفر ہوتے۔ جب وہ سفر حج کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے، ان کے کجاؤں پر قیمتی سبز رنگ کے پردوں کا انتظام کرتے اور ان کی پسندیدہ جگہوں پر ان کے قیام کا بندوبست کرتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے دل و جان سے خدمت کرنا اور ان کے نزدیک پورے طور پر ان کا قابل اعتماد ہونا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ خصوصیت ہے جس پر وہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو ان کو حاصل ہوا۔ عام مسلمانوں اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن سلوک اور نیکی اور احسان کا یہ حال تھا کہ ایک بار انہوں نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور وہ ساری رقم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنو زہرہ اور ضرورت مند مسلمانوں، مہاجرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے کی رقم ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یحنو علیکن من بعدی الا الصابرون، میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت نہیں کریں گے مگر صابرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالی سے خیر و برکت کی جو دعا مانگی تھی وہ زندگی بھر ان کے لیے کافی رہی، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گئے اور ان کا تجارتی کاروبار برابر ترقی کرتا رہا۔ ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا، جو دوسرے شہروں سے اہل مدینہ کے لیے گیہوں، آٹا، کپڑے، برتن، خوشبو اور دوسری ضرورت کی چیزیں لے کر مدینہ پہنچتے اور وہاں کی پیداوار کا وہ زائد حصہ دوسرے علاقوں میں لے جاتے تھے جو ان کی ضرورت سے بچ جاتا۔ ایک بار ان کا ایک تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ ان کی پیٹھوں پر خوراک کے ذخیرے، ضروریات زندگی کے سامان اور وہ تمام چیزیں لدی ہوئی تھیں جن کی ضرورت لوگوں کو اکثر پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا پوری زمین دہل گئی، کلیاں گونج اٹھی اور ہر طرف چیخ و پکار اور شور و غل سنائی دینے لگا۔ شور سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ما هذه الرجہ، یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ گندم، آٹا اور سامان خوراک لے کر پہنچا ہے تو انہوں نے فرمایا بارک اللہ لہ فیما اعطاہ فی الدنیا ولثواب الآخرۃ اعظم فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یدخل عبد الرحمن بن عوف الجنۃ حبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اونٹوں کے بیٹھنے سے پہلے کسی نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے ہوئے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ خوشخبری سنتے ہی وہ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے دریافت کیا یا اماں انت سمعت ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان کیا خود آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے بولے اماں جان اگر ہو سکا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ اس کے اوپر لدے ہوئے سامانوں، اس کے کجاؤ اور ٹاٹوں سمیت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس روشن اور مبارک دن سے جس دن سے ان کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مال کمانے اور اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی طرف
بہت زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں ہر طرف مال خرچ کرنے لگے۔ انہوں نے 40,000 درہم صدقے کے طور پر دیے، پھر 200 اوقیہ سونا خیرات کیا، پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 500 گھوڑے اور دوسرے مجاہدین کے لیے 1,500 عربی نسل کے اونٹ فراہم کیے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کی ایک بڑی تعداد کو غلامی کے بندھن سے آزاد کر دیا، اور اس وقت اصحاب بدر میں سے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندہ تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ چنانچہ ان حضرات نے وصیت کے مطابق وہ رقم لے لی۔ اس وقت ان کی تعداد تقریباً 100 تھی، اور انہوں نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے ہر ایک کے لیے بہت بڑی رقم کی وصیت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتی تھی، سقاہ اللہ من ماء السلسبیل، اللہ تعالیٰ ان کو چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سے پانی پلائے۔ انہوں نے اپنے ورثاء کے لیے 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3,000 بکریاں چھوڑیں۔ وفات کے وقت موجود ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا 32واں حصہ ملا، جس کی مالیت 80,000 تھی۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ترکے میں چھوڑے انہیں وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس کی وجہ سے کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کے لیے کی تھی، لیکن یہ مال نہ تو ان کو کسی قسم کے مالی فتنے میں مبتلا کر سکا، نہ ان کی ظاہری حالت میں کسی تبدیلی کا سبب بن سکا۔ لوگ جب ان کو ان کے غلاموں کے درمیان دیکھتے تو ان کے اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے کھانا لایا گیا اور اس روز وہ روزے سے تھے، چنانچہ انہوں نے کھانے کو دیکھ کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، لقد قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی فما وجدنا له الا کفنا ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلیه بدا رأسه ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا ثم جعل يبكي وينجش حتى عاف الطعام۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہت بہتر تھے تو ان کو کفن دینے کے لیے ہم لوگوں کو صرف اتنا کپڑا میسر آ سکا کہ جب اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشحالی اور فراخی سے نوازا۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔